अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। यूट्यूब पर इंग्लिश के आसान असबाक पढ़ाए जा रहे हैं और मोहम्मद नाज़मीन अत्हर आपके लिए ये असबाक तैयार करता है। आज हमारा लेसन वोकेबलरी के हवाले से है। हम 4 नए अल्फाज सीखेंगे और उनका इस्तेमाल हम सीखेंगे आज के इस सबक में। उसमें पहला वर्ड समराइज़ है, दूसरा है रिसाइट, तीसरा है कैनक्लूड और चौथा है चीट। हमारे ये असबाक आप बहुत पसंद कर रहे हैं और बहुत सारे दोस्तों ने हमसे रब्ता किया, हमें व्हाट्सएप पर सबक सुनाया और ये भी फरमाया कि हमें स्कूल और कॉलेज में जो मौक़े मिले असबाक पढ़ने के, उनसे ज़्यादा अच्छा आप हमें समझा रहे हैं और बहुत डिटेल में और बहुत तफसील के साथ आप हमें बात समझाते हैं। और बास ने हमारे तर्ज़ तकल्लुम को पसंद किया है और कहा है कि आप के पढ़ाने का अंदाज़ बहुत दिलनशीन है। आपका बहुत शुक्रिया। हर काम में बेहतरी की गुंजाइश होती है। यकीनन हमारे इन असबाक में भी बहुत से पहलू ऐसे होंगे जो इस्लाह तलब हैं। हम ज़्यादा खुशी महसूस करेंगे जब आप उस जानिब हमारी तवज्जो मबज़ूल करेंगे कि कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनको हम अपने असबाक में शामिल करें ताकि ये असबाक आपके लिए और मुफीद हो सकें। तारीफ़ और हौसला अफज़ाई की अपनी जगह, लेकिन उससे ज़्यादा हमें खुशी उस वक्त होगी जब आपकी तजावीज़ और आपके मशवरे हम तक पहुँचेंगे ताकि ये असबाक आपके लिए और बेहतर अंदाज के साथ तैयार किए जा सकें और पेश किए जा सकें। आइए आज हम इस सिलसिले का लेसन नंबर 27 पढ़ते हैं। आप ये सबक सुनिए और सुनने के बाद अगर आपके ज़हन में कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं। आप असबाक सुना सकते हैं। हमारा नंबर स्क्रीन पर आ जाएगा 0333279767। तो आइए आज के सबक का आगाज़ करते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ईज़ी लर्निंग इंग्लिश के लेसन से लेकर आपकी खिदमत में मोहम्मद नाज़मीन अत्हर हाजिर है। डेली वर्ब्स एट स्कूल, यानी स्कूल में आप जो गुफ्तगू करते हैं उनमें 4 ऐसे वर्ड्स हैं जिनका कसरत से इस्तेमाल हो सकता है। उनमें पहला वर्ड है समराइज़। समराइज़ का मतलब है कि पूरे सबक का ख़ुलासा बताना। जब आप सबक पढ़ा रहे होते हैं स्टूडेंट्स को तो डिटेल बताते हैं, लेकिन सबक के अख्तिताम पर जो कुछ पढ़ा गया उसको आप दोहरा रहे होते हैं और बच्चों को दोबारा समझाते हैं मुख्तसर से वक्त में और मुख्तसर दौरानिए में। तो उसको कहते हैं कि आपने सबक को समराइज़ कर दिया। और या ये कहते हैं कि आइए स्टूडेंट्स हम समराइज़ करते हैं आज के सबक को, यानी दरिया को कूज़े में बंद करना, इसको कहते हैं समराइज़, यानी ख़ुलासा बनाना, ख़ुलासा पेश करना।
انگلش میں ہم اس کا معنی یہ بیان کریں گے، گیو اے بریف اسٹیٹمنٹ۔ اسٹیٹمنٹ بیان کو کہتے ہیں، بریف مختصر اور جامع چیز کو کہتے ہیں کہ الفاظ تھوڑے ہوں لیکن ان تھوڑے الفاظ میں پورا مفہوم واضح ہو جائے۔ گیو کا مطلب ہے دینا، یعنی پیش کرنا، ایک ایسا بیان دینا جو مختصر ہو اور جامع ہو، اس کو کہتے ہیں خلاصہ پیش کرنا۔ گیو اے بریف اسٹیٹمنٹ، اسٹیٹمنٹ بیان کو کہیں گے، بریف مختصر اور جامع چیز کو۔ ایگزامپل ہے، پلیز سمرائز چیپٹر 2، مہربانی کر کے چیپٹر 2 کا خلاصہ بیان کر دیں کہ چیپٹر 2 میں ہم نے کیا کیا پڑھا۔ کم الفاظ میں اس طرح ہمیں بتا دیں کہ ہمیں پورا سبق یاد ہو جائے اور پورا سبق جو ہم نے پڑھا اس کی تصویر ہمارے ذہنوں میں آ جائے۔ پلیز سمرائز چیپٹر 2، چیپٹر سبق کو کہتے ہیں، سبق کے حصے ہوتے ہیں، سبق نمبر 1، سبق نمبر 2۔ سبق نمبر 2 آپ سے گزارش ہے کہ اس کی سمری پیش کر دیں، اس کا خلاصہ پیش کر دیں، اس کو سمرائز کر دیں۔ ہمارا دوسرا ورڈ ہے ریسائٹ۔ ریسائٹ، دین کی بات کی جائے تو قرآن مجید کی تلاوت کو ریسائٹ کہتے ہیں، لیکن اگر آپ اپنی یادداشت کو بروئے کار لاتے ہوئے کوئی چیز دہرا رہے ہوتے ہیں، ریوائز کر رہے ہوتے ہیں، تو اس کو بھی ریسائٹ کہتے ہیں۔ یا سبق آپ سنا رہے ہوتے ہیں یا سن رہے ہوتے ہیں، سننے کے لیے آپ کہیں گے پلیز ریسائٹ دا چیپٹر، کہ چیپٹر پڑھ کر سنائیں۔ ریپیٹ فرام میموری، میموری یادداشت کو کہتے ہیں، ریپیٹ دہرانے کو کہتے ہیں، دہرانا ریوائز کرنا۔ میموری یعنی اپنی یادداشت سے سنائیں، زبانی سنائیں، ریسائٹ زبانی سبق سنائیں۔ شی کین ریسائٹ دیٹ پیراگراف فاسٹ، شی یعنی وہ لڑکی، ریسائٹ دہرا سکتی ہے، ریوائز کر سکتی ہے، سنا سکتی ہے، دیٹ وہ والا، پیراگراف پیرا، وہ والا پیراگراف سنا سکتی ہے، فاسٹ یعنی تیزی سے۔ شی کین ریسائٹ وہ سنا سکتی ہے، دیٹ پیراگراف وہ والا پیراگراف، فاسٹ تیز۔ جو پیراگراف ہم بتا رہے ہیں وہ والا پیراگراف وہ بچی، وہ لڑکی تیزی کے ساتھ سنا سکتی ہے۔ ریسائٹ میں سی ایس جیسی آواز دے گا کیونکہ سی کے بعد آئی لکھا ہوا ہے۔ سی کے بعد آئی، ای یا وائی میں سے کوئی لیٹر آ جائے تو ہم سی کو ایس کی ساؤنڈ سے ظاہر کرتے ہیں۔ ہمارا آج کا تیسرا ورڈ ہے کنکلوڈ۔ کنکلوڈ، سی او این کون پڑھا جاتا ہے لیکن یہاں سی او این کو کین بولیں گے، کنکلوڈ، کنکلوڈ، کانکلوڈ اس کو نہیں بولیں گے، کنکلوڈ، کنکلوڈ، کنکلوڈ اس کا مطلب ہے برنگ ٹو این اینڈ، کہ آخر میں کیا فیصلہ ہوا، آخری فیصلے تک پہنچنا۔ برنگ کا مطلب ہے لانا، ٹو این اینڈ، اینڈ خاتمے کو کہتے ہیں، کہ خاتمے تک کے کسی چیز کو پیش کرنا، کہ آخری شکل اس کام کی یا اس چیز کی کیا بنتی ہے، اس کو کہتے ہیں کنکلوڈ، یعنی نتیجہ نکالیں کہ یہ سارا جو کام ہوا اس کے بعد ہوا کیا، آخری چیز کیا ہوئی، اس کو کہتے ہیں کنکلوڈ۔ آپ اسٹوری سنا رہے ہیں بچوں کو اور اسٹوری کچھ طویل ہے، لمبی ہے، تو بچے چاہ رہے ہیں کہ اس اسٹوری کا اینڈ انہیں اسٹوری بتانے سے پہلے علم ہو جائے، تو وہ بچے کہیں گے کہ آپ اس کا کنکلوڈ ہمیں دے دیں کہ آخر میں کیا ہوا۔ They conclude to cancel their plan. They conclude to cancel their plan. آخر میں انہوں نے اپنا پلان کینسل کر دیا، منسوخ کر دیا۔ آخر میں انہوں نے
اپنا پلان، اپنا منصوبہ ختم کر دیا یا منسوخ کر دیا۔ دے کا مطلب ہے وہ کینسل، کینسل کا مطلب ہے منسوخ کر دینا، ایسے کام جو کہ کرنا تھا اس کا ارادہ ترک کر دینا۔ کینسل میں سی جو دوسرا سی ہے CEL، یہ سی ایس یعنی سین جیسی آواز پیدا کرے گا کیونکہ سی کے بعد ای لکھا ہوا ہے۔ They conclude to cancel their plan، انہوں نے اپنا پلان ختم کر دیتے ہیں، منسوخ کر دیتے ہیں۔ یہاں جو ہم نے پہلے ترجمہ کیا وہ صحیح نہیں ہے کہ انہوں نے اپنا منصوبہ منسوخ کر دیا، ایسا نہیں، بلکہ وہ اپنا منصوبہ، اپنا پروجیکٹ، اپنا پلان منسوخ کر دیتے ہیں۔ یعنی یہ روٹین ہے ان کی کہ وہ پلان بناتے ہیں لیکن آخر میں وہ اپنا پلان کینسل کر دیتے ہیں، منسوخ کر دیتے ہیں۔ چیٹ، چیٹ کا مطلب ہے نقل کرنا، اور عام ڈیلی لائف میں اگر اسکول کے اندر کی بات کی جائے کہ فلاں نے چیٹ کیا، اس کا مطلب ہے انہوں نے نقل کی ہے امتحان وغیرہ میں۔ اور عام حالات میں چیٹ کا مطلب ہے دھوکہ دینا یا بے وفائی کرنا۔ ایکٹ ڈس آنیسٹلی ان دا ایگزام، ایگزام امتحان کو کہتے ہیں، ایگزام ایکٹ کہتے ہیں فعل یعنی عمل۔ ڈس آنیسٹلی خیانت سے، آنیسٹلی کا مطلب ہے دیانتداری سے اور ڈس آنیسٹلی کا مطلب ہے خیانت سے۔ ان دا ایگزام امتحان میں ایسا عمل اختیار کرنا جو خیانت کے زمرے میں آتا ہے یعنی نقل کرنا۔ شی نیور چیٹس ان دا ٹیسٹ، وہ لڑکی ٹیسٹ میں کبھی بھی چیٹ نہیں کرتی، نقل نہیں کرتی۔